بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے پہلے باب الایمان سے حدیث نمبر 151۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دیں یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 152۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 153۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس سے بھاگے بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا، بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔
میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ رواہ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا، وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کریمت اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے اس طرح ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح اور جاندار چیز بن گئے۔ رواہ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث نمبر 154۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر یہ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو عصبہ کی شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ رواہ ترمذی۔ فائدہ: 10 سے 40 تک کی تعداد والی جماعت کو عصبہ کنبہ کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 156۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن صفت امانت اور صلہ رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور نہ رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں۔ تمہارا پہلا قافلہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے؟ اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے، پھر تیز پرندوں کی طرح، پھر جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے۔ غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پل صراط پر گھسٹ کر ہی چل سکیں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ بعض لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی، وہ تو نجات پا جائیں گے، اور بعض جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلا شبہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 157۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 158۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل اور عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 159۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے، اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 160۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے ہوئی،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہے، جس جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے۔ جو ان سب کی گواہی دے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ رواہ بخاری۔